نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا صدق الله العظيم۔ ناظرین کرام، کرونا وائرس اس وقت پاکستان میں پھیل چکا ہے۔ بحیثیت قوم اور بحیثیت مسلمان ہونے کے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، اور ہم اس موقع پر خدمات کا فریضہ کس طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں۔ ان افراد کے لیے کہ جو اس کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے، اور ان افراد کے لیے کہ جو لاک ڈاؤن کے سبب دہاڑی دار، چھابڑی والے اور پسماندہ طبقے کے لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو چکے۔ اس سلسلے میں ہم قرآن مجید سے رہنمائی لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا، من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، کہ جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے سارے انسانوں کو بچایا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے امام رازی نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا، المراد من احیاء النفس تخلیصها عن المہلکات، کہ احیاء نفس سے کیا مراد ہے، جان کو بچانے سے کیا مراد ہے۔ امام راضی لکھتے ہیں کہ مہلکات سے لوگوں کو خلاصی دے دینا، مہلکات سے نجات دے دینا، یہ احیاء الناس ہے، لوگوں کو بچانا ہے۔ کرونا وائرس مہلکات میں سے ہے، ایک ایسی مرض ہے جو لا علاج ہے، جو ہلاک کرنے والی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سلسلے کے اندر ہماری ذمہ داریوں میں سے ہیں کہ جو اہل ثروت ہیں وہ وینٹیلیٹر کی صورت میں، اور ڈاکٹرز، ٹیکنیشینز کو جو ان کا لباس بڑا قیمتی ہوتا ہے اس صورت کے اندر، اور عوام الناس کے لیے ماسک کی صورت کے اندر، سینیٹائرز کی صورت کے اندر وہ مدد کر سکتے ہیں تاکہ اس مہلک وبائی مرض سے مسلمانوں کو بچایا جا سکے۔ دوسرا تعلق ان افراد کے ساتھ ہے جو لاک ڈاؤن کے سبب اپنے گھروں کے اندر محصور ہیں، جو غریب طبقہ ہے، جو کچی آبادیوں میں رہنے والے ہیں، جو چھابڑی فروش ہیں، جو دہاڑی دار ہیں، ان کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں دیا۔ ومن احیاہا، اس کی تفسیر کرتے ہوئے امام راضی نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا کہ اس سے مراد والجمع المفرط، یعنی جب لاک ڈاؤن ہو جائے اور یہ اندیشہ غالب ہو کہ بندے اپنے گھروں کے اندر معصور ہونے کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے ہلاک ہو سکتے ہیں، یا بھوک ان کے لیے ہلاکت کا باعث بن سکتی ہے، تو فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا کے ماتحت آتا ہے کہ پھر بحیثیت مسلمان ہم ان پسماندہ طبقہ کی مدد کے لیے آگے بڑھیں۔ قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 260 کے اندر ارشاد فرما، مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں،
اس طرح ہے کہ جیسے کوئی 7 بالیں اگائے، 7 سٹے اگائے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بال یعنی ہر سٹے کے اندر 100 دانے ہوں۔ 7 سٹے اگائے اور اس کے اندر ہر سٹے کے اندر 100 دانے ہوں۔ اس سے مراد مفسرین نے یہ لیا ہے کہ یعنی اگر وہ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 700 گنا زیادہ اسے ثواب عطا کر دیتا۔ اسی آیت میں یہاں پر اکتفا نہیں کیا گیا کہ جو غریبوں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی مدد کرنے والے کو خدا 700 گنا سے زیادہ اجر دیتا، بلکہ آگے ارشاد فرما واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ چاہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دے۔ اس کو امام رازی نے تفسیر کبیر کے اندر اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا وَلَيْسَ فِيهِ بَيَانُ كَمِيَّةِ تِلْكَ الْمُضَاعَفَةِ، آپ فرماتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا شرف ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو اجر کے اندر جو اضافہ ہے اس کی کمیت کا ذکر نہیں کیا کہ کتنا اضافہ ہوگا۔ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق جس قدر وہ چاہے گا اس کو اجر عطا فرما دے گا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی ایک اور آیت کریمہ کو ہم لیتے ہیں جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، کہ بھلائی والوں کے لیے بھلائی ہے، اس سے بھی زیادہ ہے۔ اب زیادہ کیا ہے جو لوگ احسان کرتے ہیں، غریبوں کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کے لیے کیا بھلائی ہوگی، قیامت کے دن ان کا کیا انعام ہوگا۔ وزیادہ، اور اس زیادہ سے مراد کیا ہے؟ حاضرین محترم، اس حدیث پاک کو امام مسلم نے نقل کیا کہ جب قیامت کے دن اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اہل جنت سے کہ کیا اس سے بھی زیادہ تمہیں عنایت کر دوں؟ اللہ اکبر، تو وہ عرض کرے گے میرے رب کیا تم نے ہمارے چہروں کو نورانی نہیں کیا، سفید نہیں کیا؟ کیا ہمارے رب تم نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ کیا آپ نے ہمیں دوزخ سے نجات نہیں دی؟ پھر اللہ پاک یہ جو فرمانا وہ زیادہ عطا کریں گے، وہ کیا ہوگا؟ پھر اللہ پاک قیامت کے دن جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے، اللہ پاک پردہ ہٹائیں گے اور اہل جنت کو دیدار الہی نصیب ہوگا۔ تو زیادہ سے مراد دیدار الہی ہے۔ اب ہم حدیث کو لے لیتے ہیں کہ اس کے متعلق حدیثوں میں کیا ملتا ہے۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے الجامع الصحیح کے اندر نقل کیا اور بڑی اہم حدیث پاک ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ان الصدقۃ لتطفی غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرما صدقہ رب تعالیٰ کے غضب کو بجھا دیتا ہے اور بری موت کو دفع کر دیتا ہے۔ کرونا وائرس کو اگر ہم دیکھیں، یہ اللہ کے غضب کی ایک صورت ہے، ایک ابتلا ہے، امتحان ہے، آزمائش ہے، شامت اعمال ہے۔ ہم نے اپنے اعمال کی بنیاد پر نافرمانی کرتے ہوئے خدا کے غضب کو دعوت دی، یہ غضب کی ایک صورت ہے۔ تو خدا کے غضب کو کون سی چیز بجھا سکتی ہے؟ حدیث میں آیا الصدقۃ، فرمایا یہ صدقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔ وتدفع میتۃ السوء، اور بری موت کو دفع کر دیتا ہے۔ بری موت سے مراد غفلت کی موت، اچانک کی موت، یا موت کے وقت شارحین لکھتے ہیں بری موت سے مراد یا موت کے وقت ایسی علامت کا ظہور ہے جو بعد موت بدنامی کا باعث ہو، یہ ایسی سخت بیماری ہے
جو میت کے دل میں گھبراہٹ پیدا کر کے اسے اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، یہ بری موت سے صدقہ بجا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث پاک میں آیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرما، سنن نبی داؤد میں امام ابو داؤد نے نقل کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما، ایما مسلم کسا مسلما ثوبا علی عرا کساہ اللہ من خضر الجنہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرما، جو کسی ننگے مسلمان کو لباس پہنائے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت کے سبز جوڑے پہنائے گا۔ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرما، جو کسی بھوکے مسلمان کو کھلائے گا اللہ اسے جنت کے پھل کھلائے گا۔ بحیثیت مسلمان کے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے کہ ہم ان غرباء اور مساکین کی اور پسماندہ نچلے طبقے کی جو غربت کی لکیر سے بھی نیچے ہیں، اس وقت ہم ان کی خدمت کر سکتے ہیں۔ میں ایک تجویز دینا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے، شرعی اعتبار سے ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ زکوٰۃ رمضان المبارک میں فرض ہے، یہ شرعی اعتبار سے یہ تاثر درست نہیں ہے۔ یعنی جب بندہ صاحب نصاب بنتا ہے، اس مہینے سے لے کر اگلے سال کے اختتام تک جب سال مکمل ہو تو سال کی تکمیل پر اس پر زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب بن جاتا ہے۔ مثلا پچھلے رجب المرجب میں زکوٰۃ میں صاحب نصاب بن گیا، 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے کا مالک بن گیا۔ اب اگلے رجب المرجب کی تکمیل پر مجھ پر زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب ہو جائے گا، اور مہینوں میں قمری اسلامی مہینوں کا اعتبار ہوگا، اور بلا عذر بلا ضرورت تاخیر کرنا زکوٰۃ کی ادائیگی میں شرعی اعتبار سے گناہ ہے۔ اور میں یہاں آپ کی خدمت میں یہ بھی پیش کر دینا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک میں جو زکوٰۃ اگر انسان ادا کرے تو وہ پیشگی طور پر زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے تاکہ 27 گنا زیادہ اجر ملے۔ لیکن یہ جو صورت اس وقت پاکستان میں ہے، اگر کسی کا سال پورا نہیں ہوا اور وہ صاحب نصاب ہے تو شرعی اعتبار سے وہ پیشگی زکوٰۃ بھی ادا کر سکتا ہے، ایڈوانس زکوٰۃ بھی ادا کر سکتا ہے، تاکہ غریبوں کی وہ مدد کر سکے، تاکہ وہ غریبوں کی خدمت کا فریضہ سر انجام دے سکے۔ اس کو بھی بیان کیا فتاوی عالمگیری نے، وَإِنَّمَا يَجُوزُ التَّعْجِيلُ بثلاثة شروط أحدها أن يكون الحول منعقدا عليه وقت التعجيل، والثاني أن يكون النصاب الذي أدى عنه كاملا في آخر الحول، والثالث ألا يفوت أصله فيما بين ذلك، کہ زکوٰۃ کا سال پورا ہونے سے پہلے ادا کی جا سکتی ہے 3 شرائط کے ساتھ۔ ایک یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرتے وقت اس مال پر سال دوسرا شروع ہو چکا ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ جس نصاب کی زکوٰۃ ادا کی ہو وہ نصاب سال کے آخر کے طور پر کامل ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے اور سال پورا ہونے کے درمیان وہ مال ہلاک نہ ہو۔ تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ پیشگی زکوٰۃ اس ماحول کے اندر ہم ادا کر سکتے ہیں۔ میں اہل ثروت سے اور جتنا بھی ہمارا اپر کلاس کا طبقہ ہے ان سے گزارش کرتا ہوں، یہ وقت قوم کی خدمت کا وقت ہے، پاکستانیوں کی خدمت کا وقت ہے۔ اگر آج ہم پہ وقت آن پڑا ہے تو آپ نے پہلے بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ میں آپ سے امید رکھتا ہوں اب بھی انشاءاللہ العزیز یہ ہمارے اہل ثروت ہرا ولدستہ ثابت ہوں گے۔ اللہ کریم پاکستان کو اس وبا سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔